अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में अपना दूसरा जवाब भी अब जमा करवा दिया है। एक मरतबा पहले अदालत ने इन्हें मोहलत दी थी पहले जवाब के बाद के दोबारा से जवाब जमा करवाया जाए, लेकिन अब इस दूसरे और नए जवाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि माफ़ी मांगने और ना मांगने के दरमियान में एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं रिग्रेट, यानी कि उन्हें अपने किए पर अफसोस ज़रूर है लेकिन माफ़ी उन्होंने फिर भी नहीं मांगी। दूसरी जानिब तोशा खाना रेफरेंस में भी इमरान खान ने अपना जवाब दाखिल करवा दिया है और कहा है कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। सियासी माहौल की बात की जाए तो मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट की हवालगी के लिए अब एक मरतबा फिर से अदालत से रुजू कर लिया है। महंगाई की बात करें तो वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये कहते हैं कि अब आने वाले महीनों में महंगाई की शरह कम होगी, लेकिन सबसे अहम सवाल है कितने महीनों के बाद। इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं कि मुश्किल फैसले, लेकिन ये मुश्किल फैसले ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और ये भी हमने देखा है कि दीगर जमातों उनके कायदीन की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अब ये बात कह दी है कि इमरान खान पर हाथ हम तब डालेंगे जब उनके खिलाफ मजबूत और नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो हमारे हाथ लगेंगे। तो इसका ये मतलब है क्या कि अभी तक ऐसे सबूत इनके हाथ नहीं लगे। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे कैसर अहमद शेख साहब और सीनियर तर्जियाकार हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आलिया साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। अदालत ने इमरान खान साहब को दूसरा मौका भी दिया और इमरान खान साहब खुद भी ये कह रहे हैं कि मुझे अपने किए पर अफसोस है, मुझे अपने अल्फाज पर अफसोस है, लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे। और अदालत ने शायद दूसरा मौका भी इसलिए दिया था कि माफ़ी मांग लें, शायद माफ़ी जो है वो कबूल हो जाए। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब ऐसी बात करने के बावजूद अदालत के सामने माफ़ी नहीं मांग रहे? आलिया साहिब, आप हमें सुन सकती हैं? जी, अब सुन सकती हूँ। आलिया साहिबा, क्या वजह है कि खान साहब ने दूसरे जवाब में भी माफ़ी नहीं मांगी और एक ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया कि मुझे अफसोस है? अगर अफसोस है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी उन्होंने फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब, हमें समझ नहीं आ रही है कि हम अल्फाज के गोरख धंधे में क्यों फंसे हुए हैं। एक बंदा ये कह रहा है कि मैं इदारों की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूँ, एक बंदा ये कह रहा है कि मैं अदलिया की हिफाजत के लिए जो है वो मैं खड़ा हूँ, मैं आर्मी के लिए वो ये वर्ड यूज़ करे कि मेरा मुल्क और मेरी फौज मेरी है। वो हर चीज़ के ऊपर करे, लेकिन अगेन हमारी जो प्रायोरिटीज़ है इस वक्त ये है कि इमरान खान ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया और ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ इस वक्त 1/3 ऑफ द पाकिस्तान जो है वो सैलाब के अंडर है। आज जो हम इंटर बैंक की देख रहे हैं, इंटर बैंक के अंदर डॉलर कहां पहुंच गया है और इसके अलावा हमारा ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के अंदर डॉलर के रेट में किस कदर डिफरेंस आ गया है। महंगाई की शरह, हमारा जो WPI है आज वो हाईएस्ट इन द जिसे कह लें हिस्ट्री हो गया। पहले SPI CPI हाईएस्ट इन द हिस्ट्री था। उसके अलावा आज के जो डेट के इनके आए हैं 11.5 ट्रिलियन जो है ये रुपीस का अभी तक कर्जा ले चुके हैं, जो अब तक के 75 साल कर्जों का 15% है। यानी ये आई वॉश कर रहे हैं, ये अवाम को एक उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जिससे कुछ नहीं निकलना। आज खान साहब ने तोशा खाना के अंदर भी अपना जवाब जमा करा दिया और उसमें भी बता दिया कि जो जो तहाइफ उन्होंने खरीदे हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। इनकी तरह ऐसा नहीं किया कि BMW जो है 6 करोड़ की BMW 60 लाख में घर ले गए हो, या जो है वहां से तहाइफ मिले हो, कोई कालीन 50 रुपए का ले गए हो, कोई 100 रुपए का ब्रीफ केस ले गए हो, कोई 5 रुपए की टाई ले गए हो। ऐसा कुछ नहीं हो और हर चीज डिक्लेयर्ड है। और ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से भी आज क्लियर है कि तौहीन तोशा खाना ले ले, आलिया हमजा साहिबा, तौहीन अदालत केस में माफी मांगने में आखिर हर्ज ही क्या है? कुछ भी नहीं निकलने वाला। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ,
ہم نے جو بات کیا اور چیئرمین عمران خان صاحب نے جو بات کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا جو موقف تھا وہ کہیں پر بھی عدلیہ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. میں عدلیہ کی بہت احترام ہے اور انہوں نے پرٹیکولرلی جو لوور کورٹ کی جج صاحب ہے ان کا نام لے کر کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا لگا ہے تو میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, اور انہوں نے اپنا ورڈ جو شرمناک ہے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا, میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا تھا. تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم ججوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے, ان کے بچے یہاں نہیں رہ سکیں گے, یہ لوہے کے چنے ہیں, ان کو اس ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے, یہ جو 5 بک سے بھرے ہوئے جج ہیں. ہم نے ایسی تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی نا عمران صاحب. اور میں بار بار آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہر روز ایک ایسا شوشہ چھوڑتی ہے, اس کے بعد سارا وقت میڈیا کے اندر وہی بحث ہوتی ہے. یہ مانے یا نہ مانے, ان کی سیاست, ان کی روزی روٹی, ان کا اقتدار ایک عمران خان کی وجہ سے قائم و دائم ہے. اس کے لیے یہ کبھی برائی کریں, کبھی یہ یوٹیوب بند کریں, کبھی یہ صحافیوں کے اوپر پرچے کٹائیں, انہیں اس ملک سے بدر کریں, یا کبھی یہ چینلز کو بند کرائیں. یہ اس وقت صرف یہی کر سکتے ہیں کیونکہ عوام کو ریلیف دینا یہ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب نے اب افسوس کا اظہار کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس پہ اب معافی مل جانی چاہیے اور اب آپ بھی ان کی جان چھوڑ دیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, معاملہ تو عدالت کے سامنے ہے, فیصلہ تو اس نے کرنا ہے, لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی, ویسے تو بات کرتے ہیں اداروں کی کہ اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں, اداروں کی عزت سے یہ شروع ہوئی تھی پارٹی. اب کیا ہے, تحریک انصاف ان کا نام تھا, کسی بھی ادارے کی انہوں نے عزت نہیں کی. آج جو یہ عدالت کے خلاف جو یہ کیس ہو رہا ہے, جو انہوں نے وہاں پیش کیا, تو توہین عدالت کا معاملہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ریگریٹ کرتے ہیں. او بھائی, بہرحال یہ تو فیصلہ تو عدالت کے پاس ہے, میں کوئی, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہر ادارے کو تو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ تک انہوں نے, جب 12 بجے سپریم کورٹ کھلی, جب سوری صاحب بالکل انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کر رہے تھے, غیر آئینی, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں اور تمام ممبروں کو ریگولیشن کی باتیں ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب سپریم کورٹ 12 بجے کھلی, جو کہ بہت ضروری تھا, کہ ملک کا آئین نہیں توڑا جا رہا تھا, تو پھر اس وقت انہوں نے کہا جی 12 بجے کیوں کھلی عدالتیں؟ تو سپریم کورٹ کے یہ خلاف ہے, اور یہ الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف روز باتیں کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ امریکہ ہے, ایک بڑا پاکستان کا دوست اور دنیا کا ایک سب سے بڑی اکانومی کا, جس نے IMF میں, جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے, اور IMF کا معاملہ ہی ہمارے پاس کافی عرصے سے پھنسا پڑا ہے, اور FATF میں بھی اس کا بڑا رسوخ ہے, ان کے خلاف باتیں. آپ بتائیے, شیخ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کا بڑا ایکسپیرینس ہے توہین عدالت میں, اور آپ کافی ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں, آپ کے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, نااہل بھی کیا گیا ہے. تو اگر اس جواب کو دیکھیں, اگر اس طرح کا جواب آپ بھی جمع کروا دیتے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا جواب آپ کے وقت میں قابل قبول ہوتا؟ ابھی تو یہ معاملہ عدالت میں ہے, لیکن ویسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جواب, اگر اس افسوس کا اظہار, معافی اطلافی آپ بھی کر لیتے اس وقت, تو کیا آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا اس وقت؟ لیکن یہ بتائیے کہ پھر یہ آگے تو ریگریٹ ہی ہوگا نا, کوئی بھی, پھر کوئی قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا. اگر عمران خان صاحب آج افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو کوئی بھی اپنی الفاظ کو واپس نہیں لے گا, کوئی بھی انکنڈیشنل معافی نہیں مانگے گا. پھر پاکستان میں تو ایک آئین اور قانون بن جائے گا نا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ کھل کے عدالتوں کے اور ہماری افواج کے خلاف آ جائیں, یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے ڈیفنس فورسز کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہم مسلم لیگ کا وزیر اعظم ایسا بنانا چاہتا ہے آرمی چیف جو کہ ان کے معاملات کو انڈوس کرے اور ان کے غلط معاملات کو انڈوس کرے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی جنرل 3-4 سینئر جنرل میں سے آرمی چیف بننا ہے, ان میں کسی کا یہ لگتا ہے کہ وہ لائل نہیں ہے ملک سے, وہ ملک کے آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے؟ کس چیز کو انہوں نے چھوڑا ہے مجھے بتائیے, کسی ادارے کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ اسمبلی کا ادارہ سب سے محترم ادارہ تھا, 3.5-4 سال جو اسمبلی کا حال انہوں نے کیا ہے. آئندہ کیا, میں تو جب اسمبلی میں جاتا تھا تو شرم سے میرا سر جھک جاتا تھا. مجھے حیران ہوں کہ کس قسم کا ہم اسمبلیوں میں بیہیو کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں 25 سال سے
पार्लियामेंट में जाता रहा हूँ, मैंने कभी ये ऐसे हालात नहीं देखे। तो ये मुल्क को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो शेख साहब, आप असेंबलियों की बात कर रहे हैं, आप इनको मना के ले क्यों नहीं आते असेंबलियों में? आप तो इनके इस्तीफे मंजूर करी जा रहे हैं, वो भी चंद एक इस्तीफे पहले मंजूर कर रहे हैं और उसके बाद मजीद की धमकी दी जा रही है, तो आप इनको मनाते क्यों नहीं? असेंबलियों में ले आए इनको। हम हर तरह से मनाने को तैयार हैं। हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं, हमने इनसे चार्टर ऑफ इकानमी की गुजारिश की, हमने कोविड में साथ बैठने के लिए गुजारिश की, और अभी भी हम चाहते यही हैं। देखिए, बगैर अपोजिशन के या बगैर पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके बगैर असेंबलियों में नहीं, हमारी ख्वाहिश ये है कि आएँ, हम पे जो उनका जो जायज़ इख्तलाफ है या मुखालफत है या अपोजिशन है वो करें, उसके बगैर असेंबली का कोई यूज़ ही नहीं रह जाता ना। आप देखते हैं वन साइडेड तो नहीं होती ना असेंबली। लेकिन अगर ये बताइए कि आज ये कहते हैं इन्होंने इस्तीफे दे दिए सब ने मिल के, आज ये इलेक्शन की बात करते हैं। देखिए, आप कोई भी सोचिए ना, गौर कीजिए, आज ये इस्तीफे दे के ये कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, अभी फिर इलेक्शन हो जाते हैं, कोई पार्टी 60% जीत जाती है, कोई पार्टी 40% सीट लेती है, तो दूसरे हफ्ते में अगर 40% सीटें लेने वाले रिजाइन कर देंगे और कहेंगे इलेक्शन कराओ। अब मुझे बताओ, कोई गैर कानूनी काम हुआ, कोई गैर आईनी हुआ, हमारी अदालतें मौजूद हैं, वहां पे जाके बताएं ना कि क्या हुआ है। नो कॉन्फिडेंस कोई पहली बार तो नहीं हुआ, इंडिया में होता रहा, इंग्लैंड में होता रहा, हर जगह नो कॉन्फिडेंस होता रहा है, और बार बार वजीर आज़म तब्दील होते हैं टेन्योर में। इन्होंने हर चीज़ को तो ये, अगर मुझे सिर्फ आखिरी बात ये करना चाह रहा हूँ इमरान, कि किसी इनको कोई भी अपने अलावा 2-4 बंदों के जो इनके पीटीआई के हैं, कोई और बंदा ऐसा लगता है जो कि मुल्क के लिए वफादार हो, जो कि चोर ना हो? ये तो हर एक को पाकिस्तानी को चोर कहते हैं। ये बताइए कौन सा, आज बता दें, आलिया बता दे कि बाकी सारी पार्टियों में से कौन, चलो ये आज बताए ना कि कौन बंदे हैं जिनको ये समझते हैं कि वो चोर नहीं। ठीक है जी, ये सवाल आलिया साहिबा से हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हैदर साहब आपकी जानिब आऊंगा। ये बड़ा प्योरली कानूनी और आईनी मामला है और तौहीन अदालत का बड़ा सेंसिटिव सा केस होता है। आपको क्या लगता है, माफ़ी मांगे बगैर माफ़ी फिर मिल सकती है? और ये जो वर्ड है रिग्रेट, माफ़ी मांगना और ना मांगने के दरमियान का वर्ड है, इसको क्या समझा जाए फिर? लेकिन पहले हम ये चीज समझें कि ये है क्या, ये माफी है या नहीं है, फिर इस पे बात होगी कि अगर माफी है भी तो कोर्ट क्या कर सकती है और अगर नहीं है तो क्या कर सकती है। अब देखें, माफी के लिए मेरे ख्याल से 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो कि आप माने कि जो था, अब कतई नजर उसको लेबल कोई क्या लगाए, कंटेम्प्ट लगाए, डैफी डक लगाए, डोनाल्ड डक लगाए, आपने कुछ किया है, आपको मानना पड़ेगा जो आपने किया है वो गलत किया है। आपको ये कहना पड़ेगा रिमोर्स के साथ, मदामत के साथ कि मैं ये आइंदा नहीं करूंगा, ये जो भी मैंने किया है वो गलत था और मैं आइंदा नहीं करूंगा। अब रिग्रेट करना कि मुझे अफसोस है कि मैंने किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं कर जाता हूं, मैं उन्हें गलत नहीं समझता, लेकिन मैं पकड़ा जाऊं तो कहूं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ये किया। ठीक है, हैदर साहब, जवाब में यह है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, गैर इरादी तौर पर ऐसे अल्फाज निकले हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अदलिया की बहुत इज्जत करता हूं। यकीन तो उन्होंने दिलाया वैसे। जी, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं अपने वालिदैन का भी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। अगर उनकी शान में कभी गलती से गुस्ताखी कर जाऊं और फिर उनके सामने ये ना मानूं कि गलत किया मैंने और मैं ये नहीं करूंगा, बस ये बोलूं मुझे बहुत अफसोस है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, तो क्या ये अदब और एहतराम है या नहीं? इन सब्सटेंस क्या ये माफी है या नहीं? अब देखें, एक बात है, इन्होंने बार बार कहा है मैं बहुत इज्जत करता हूं, बार बार कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कंटेम्प्ट करूं, लेकिन फिर क्या वो इम्प्लिसिटली ये भी कह रहे हैं जो मैंने किया वो कंटेम्प्ट नहीं थी? क्या फिर वो अभी भी इस मौके पे खड़े हैं कि मैंने जो किया था वो गलत नहीं था? क्या फिर वो इसी मौके पे खड़े हैं कि जब गलत नहीं था तो फिर से दोहराने की तो बात आती नहीं? तो देखें, इन सब्सटेंस इसको देखना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि एक प्रैक्टिकल इशू है, क्योंकि कंटेम्प्ट में अदालत अपने वकार का, अपनी इज्जत का, अपने निजाम का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये कोई महज किसी को पनिश करना या निचला दिखाना नहीं होता, ये कोई अदालत की जंग नहीं होती कंटेम्नर के साथ। अदालत ने अपना वकार जो है वो फिर से रिस्टोर करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस जो जुडिशल सिस्टम में उसको रिस्टोर करना है। ये ना लगे किसी जूनियर जज को कि वो अकेला या अकेली है, कि उस पर अगर जलसों में कोई तौहीन आमेज या धमकी आमेज बात कर दी जाए, उसके जुडिशल फंक्शंस उससे अफेक्ट हो जाएं। तो एक तरफ तो ये कि रिस्टोर करना है कॉन्फिडेंस लोगों का, और वकार अपना जो है उसको बरकरार रखना है और रिस्टोर करना है। अब इन चीजों के लिए अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उनकी रिग्रेट को हम एक इन सब्सटेंस जो है स्ट्रेच करें, लीनियंसी दिखाएं
اور معافی کا درجہ دے دیں, اور پھر معافی کے بعد بھی, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ معافی ایک تو مان لی جائے اور دوسرا معافی کو معافی مانا جائے, اور معافی کو معافی ماننے کے باوجود کنٹیمپٹ نوٹسز جو ہیں وہ شو کاز نوٹسز ڈسچارج کر دیے جائیں, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن عدالت نے اگر اپنا وقار جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے تو ایک طرف یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے برابر ہیں, کہ ان کی اگر توہین خان صاحب نے بھی کی ہے تو قانون کے لیے خان صاحب جو ہے وہ بڑے چھوٹے نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک پریکٹیکل ایشو ہے کہ عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ نکتہ چینی پہ جاتی ہے کہ نہیں سوری بولو, الفاظ سوری کا ہونا چاہیے اور اوپر انکنڈیشنل اپالوجی لکھے اور یہ بھی سوری کا الفاظ ہو, تو عدالت ایسا کرتی نہیں. خاص کر اطہر من اللہ صاحب تو بہت لینینٹ اور بھلے اور پروگریسو اور بہت ہی اچھے. لیکن حیدر صاحب یہ جو پہلا جواب تھا جو کہ عدالت نے تسلیم نہیں کیا تھا اور دوسرے جواب کا موقع دیا تھا کہ اس میں ہی چلے معافی مانگ لیں, لیکن اگر اس جواب میں بھی معافی کا ورڈ شامل نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا, تو پھر پہلا جواب اگر نہیں مانا گیا تو پھر دوسرا جواب کیسے ایکسیپٹ ہوگا پھر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ معافی کے الفاظ پہ میرا نہیں خیال کورٹ بہت ضد کرے گی, کیونکہ کورٹ کوئی بچہ نہیں ہے. مطلب کورٹ کو چاہیے کہ ان کا مقصد, ان کا وقار, ان میں رسپیکٹ جو ہے, کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہو. ان کا ایک آبجیکٹیو ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں, وہ چاہیں گے کہ خان صاحب کا جواب کم سے کم اس مقصد کو پورا کرے. بات الفاظ سوری کی نہیں ہے, بات اس چیز کی ہے کہ کیا آپ نے مانا آپ نے غلط کیا تھا, کیا آپ کہتے ہیں ببانگ دوہل کہ میں پھر سے نہیں کروں گا. میرے خیال سے یہ دو چیزیں اگر ان سبسٹنس ہیں تو الفاظ سوری نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے خیال سے یہ تو چیزیں مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ نے بھی توہین عدالت کی پروسیڈنگز وغیرہ فالو کی ہوں گی پہلے بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقصد پورا ہو رہا ہے اس جواب سے؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے حساب سے نہیں ہو رہا, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ الفاظ سوری نہیں لکھا ہوا. الفاظ سوری پہ ضد کبھی نہیں کرے گی عدالت اگر اسے نظر آئے ان سبسٹنس آپ مان رہے میں نے غلط کیا اور میں پھر نہیں کروں گا. کیا یہ یہاں ہوتا ہے جواب سے, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور کافی لوگ ہیں جو کہ اس جواب سے متفق نہیں ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے واقعی اس پہ بڑا افسوس ہے, یہ غیر ارادی طور پر ایسے الفاظ کا استعمال ہو گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے جواب میں کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں. اور اس جواب کے ایک حصے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر یہ بھی ممکن ہو کہ اسی جج کے سامنے جا کے میں اسی ریگریٹ کا اظہار ان کے سامنے بھی کر دوں تو یہ بھی ممکن ہے, ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, فی الحال یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھانے کی کوشش میں ہے, بڑے بڑے جلسے بھی کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بڑی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب مقدمہ بازی بھی ہو رہی ہے, بڑے بڑے مقدمات ان پر بنائے جا رہے ہیں, ایک کے بعد ایک مقدمہ ان پر بنایا جا رہا ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اب دباؤ میں کون ہے, آپ دباؤ میں ہیں یا گورنمنٹ دباؤ میں ہے؟ تو جس مقصد کے لیے آپ دباؤ بڑھانا چاہتے تھے وہ تھے الیکشنز, تو الیکشنز تو ابھی نہیں ہو رہے. الیکشنز کے بغیر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں نہیں آ سکتی, تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عمران صاحب میں آپ کی بات کا جواب ون لائن میں دے دیتی ہوں, اس کے بعد میں جو میرے دونوں بھائیوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں میں اس پر بات کرتی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کوئی توہین یا کہیں کوئی مقدمہ رہ تو نہیں گیا جو انہوں نے اس پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان صاحب پر نہ لگایا ہو یا تو کوئی توہین نہ لگائی ہو. ریزن ساری ہے کہ گھبرائے ہوئے یہ ہیں, فرسٹریٹ یہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو یہ 3.5 سال سلیکٹڈ بولتے رہے اور کہتے رہے کہ جی یہ تو سلیکٹ ہو کر آیا ہے, اس وقت حقیقی جمہوریت کی جنگ وہ لڑ رہے اور سویلین بالادستی کی جنگ بھی وہ لڑ رہے. پھر انہوں نے ان کو یہودی ایجنٹ کا پتہ یہ چلا کہ اسلاموفوبیا کا دن وہ UN میں منظور کرا رہا ہے. نہ تجربہ کار کہا تو آج آ کر انہیں کا اکنامک سروے یہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنے تجربہ کار تھے. غیر مقبول کہا تو آج آپ یہ دیکھ لیں, نگر نگر, گلی گلی, بستی بستی, خان صاحب ایک آواز لگاتے ہیں, عوام کا جمع غفیر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا ایک ناکام سیاستدان ہے. آج 14 پارٹیاں ایک طرف ہیں, ان کے ہینڈلر سہولت کار ایک طرف ہیں اور ایک طرف عمران خان کھڑا ہے. اس سے میں آپ کو بتا دوں ہم تو بالکل فرسٹریٹ نہیں ہیں. یا آج الیکشن کرائیں, کل کرائیں, 6 مہینے بعد کرائیں. تو عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے عوام کا آپ لوگ مقدمات لڑیں گے, اپوزیشن سے لڑیں گے یا پھر الیکشن لڑیں گے, کیا کریں گے پھر؟ اتنا سب کچھ کیسے کر لیں گے آپ لوگ؟
دیکھیں میں عمران صاحب اس پر بھی اب آتی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ پوائنٹ کچھ اور تھے. ابھی اتنی ساری باتیں ہو گئیں, ہم سب کچھ لڑیں گے, ہم چومکھی لڑائی لڑیں اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام سفر کریے اس ساری لڑائی کے اندر. یہ صرف عمران خان فوبیا پہ ہے. مسئلہ یہ نا, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی عمارت فتح کرنے والوں کو کوئی سزا ہوئی تھی. پھر جو نہال ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, میں بار بار 3 سٹیٹمنٹس کا کمپیریزن عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے کر دیتی ہوں. ان ججوں پر زمین تنگ کر دیں گے, ان ججوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے, ان ججوں کا اصل ایجنڈا عمران خان کو بچانا ہے. وہ بھی تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا, کیا الزام تھا اس کا. صرف ایک سیکنڈ ہے ہی نہیں نا, ہم ایپل اور اورنج کا کمپیریزن کریں نا. زیبا چودھری کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, اور بات کیا ہو رہی تھی, شہباز گل صاحب کے اوپر یعنی کسٹوڈیل ٹارچر پہ بات ہو رہی ہے. اتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے جو بعد میں صحافیوں کے اوپر. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, اگر قانونی بھی بات ہے تو آپ کیسے ایکشن لے سکتے ہیں, ایک جج کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتے ہیں. صرف ایک سیکنڈ, 1 منٹ عمران صاحب, ہم تو صرف قانون کو جانتے ہیں, ہم نے قانون کے لحاظ سے جانتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر بات یہ ہوگی, کسی کو یہ یاد نہیں آیا کہ ابھی اتنا بتا دیں وہ قانونی ایکشن تھا کیا, آپ کے خیال میں قانونی ایکشن کیا تھا, جج کے خلاف کیا قانونی ایکشن آپ لوگ لے سکتے ہیں. ایک عمران صاحب ایک لائن میں یہ بھی بتا دیں نا, آپ نے ایک لائن میں بڑی چیزیں بتائی ہیں, ایک لائن میں یہ بھی بتا دیں. جی میں وہ بھی بتا رہی ہوں نا, اصل میں کنٹینیویشن میری خراب ہو رہی ہے نا, میں اس لیے ریکویسٹ کر رہی ہوں. ابھی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, سپریم کورٹ کے 3 معزز ججز کو کیا کیا گیا, فکس بینچ. دس از دا ورسٹ ایور اسٹیٹمنٹ. جتنے ٹرینڈز چلے, اور ابھی صرف یہ جو اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو صرف یہ کہا تھا اپنا جواب دوبارہ جمع کرانا, کیا ٹرینڈ چلا ان کے اگینسٹ, کیا کسی نے یہ نہیں دیکھا, کیا اس پر کوئی توہین نہیں لگتی. لیکن یہاں پر جب ہم یہ کہیں گے قانونی کارروائی ہے تو ظاہر ہے ہمیں معافیاں بھی مانگنی چاہیے, کیونکہ صحیح ہے جی, ہم تو وہی والی بات ہے نا کہ ہم تو صرف آپ بھی کریں گے تو یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اب قانونی کارروائی کا خطاب بھی دیں, کیونکہ میں بار بار آپ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں اور آپ کو اس کا جواب نہیں دے پا رہی. قانونی کارروائی ظاہر ہے کیا کریں گے, اوپر والے کورٹ کے اندر ان کے اگینسٹ یہ جا کر بتائیں گے کہ اگر کوئی کسٹوڈیل ٹارچر کے اندر تھا, وہ کہہ رہے میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے, اسے دوبارہ کیسے جسمانی ریمانڈ کے اوپر دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے. یہ تو غیر قانونی, غیر اعلیٰ عدلیہ موجود ہے, آپ اس کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جا سکتے ہیں. میں بڑی قانونی کارروائی پھر کیا ہوتی ہے کہہ رہی ہوں, لیکن یہ مطلب یہ دس از ان ہیومن ایون کہ ایک بندہ رو رو کر یہ بتا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم تو اس کی بات کر رہے تھے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہی بات ہونی چاہیے کہ اس بات کا سیاق و سباق کیا تھا. اور جو خان صاحب اپنے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم اس کو جتنا مرضی ٹویسٹ کر دیں. بار بار انہوں نے کہا ہے یعنی اداروں کو ملائن کرنا, کیا یہ سٹیٹمنٹ ورسٹ ہے کہ بامبے پاکستانیوں کے ہم کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھانا ہے, بات ہی نہیں کرتی. لیکن خان صاحب صرف جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کمپیریزن میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, میرے سے آگے میری فوج ہے. تو پھر 2 لوگوں کی سٹیٹمنٹ کا کمپیریزن کر کے یہ تو صرف شور ڈالنا چاہتے ہیں, یہ تو توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جو عوام کے ایشوز ہیں ان. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. شیخ صاحب آپ نے طویل گفتگو سن لی عالیہ حمزہ صاحبہ کی, آپ مطمئن ہو گئے ہیں اب, کیونکہ بڑی تفصیل سے انہوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ معاملہ یہ تھا, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ معاملہ ویسا نہیں ہے. دیکھیے عالیہ حمزہ سے بات بن نہیں رہی, آپ نے بھی کئی بار ان سے کہا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے, بات صرف یہ ہے کہ اگر ہر ادارہ, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم نے اداروں کا احترام کرنا ہے, مجھے بتائیے کس ادارے کا انہوں نے احترام کیا ہے. ہر ادارہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. تو ان کو اچھا اگر فرض کیجئے یہ مثالیں دے رہی ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا, اگر کسی وقت بھی ہماری آرم فورسز کے خلاف کوئی بات کی, کسی نے کی, وہ غلط ہے. اور جب تک ہم روکیں گے نہیں, اور اس بات کا یہ کیا ایک کے بعد دوسرا, اس کے بعد دوسرا یہ جاری رہے گا, پھر کہاں یہ معاملہ رکے گا. اس بات کو ہمیں کنڈیمٹ کرنا ہوگا. دیکھیے ہمیں اپنے اداروں کا احترام اور عزت کرنی ہوگی. ہم نہ سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں, نہ ہائی کورٹ کی عزت کرتے ہیں. ہم تو کھلے جلسوں میں جج صاحبان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور نہ اور یہ کوئی معافی مانگنے کو. شیخ صاحب وہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی عدالتوں کی عزت ہم کرتے ہیں, اداروں کی عزت ہم کرتے ہیں, اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ اپوزیشن ہے جو کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, وہ تو عزت کرتے ہیں.
اگر عزت کرتے تو ابھی فیصلے تو کورٹ نہیں کرنے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے آ جائے. اب یہ ابھی اتنا کیوں ان کو کیوں اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ سامنے آ جائیں گے جو کیسز ہیں. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نا. عدالت ہم ہر عدالت کو مانتے رہے، جو فیصلہ بھی عدالت نے کیا ہم نے اس کو تسلیم کیا نا. یہ بھی ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ جا کے ان کو نااہل کر دیا گیا تو پھر تو یہ ان کے لیے بڑا ٹھیک تھا. آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے جب روز. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جنرلز کا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ ایک جلسے میں آپ لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ اپنے کس ادارے اپنے افواج کو، اپنے ڈیفنس فورسز کو آپ ویک کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو بینیفٹ اس میں ملے گا؟ میں حیران ہوں کہ سیلاب آیا ہوا ہے، پورا آدھا ہمارا ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور لوگ میں تو خود گیا 2 رات میں سویا نہیں. میں گیا نواب شاہ سے گزر کے، ارد گرد سڑکوں پہ ہزاروں لوگ اپنے ڈنگر لا کر وہاں سوئے، اور ان کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے، ان کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے. آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کیجیے الیکشن ہو جاتے ہیں، کچھ بھی رزلٹ آ جائے، اگر یہ امیکیبل نہیں ہوگا الیکشن، آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی، منیمم ایجنڈا. اگر فرض کیجیے الیکشن ہو جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا جو پارٹی ہار جائے گی وہ کہے گی میں ریزائن کر دیتا ہوں، تو اس طرح پارلیمنٹ چلے گی؟ یا ایک ہی شخص پوائنٹ آ گیا آپ کا، کھڑا ہو کے پوائنٹ آ گیا کہ اگر آج بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ان الیکشنز کو آخر کون مانے گا؟ الیکشنز کب ہوں گے، کب ہو سکتے ہیں، کیسے ہونے چاہیے؟ حیدر وحید صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے، لیکن فی الحال یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشنز کی بات ہو رہی تھی تو ابھی حال ہی میں کوئی الیکشنز ہوتے ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. جنرل الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل قریب میں ہمیں کچھ ایسی صورتحال یا ماحول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو حیدر بھائی یہ تو ٹیسٹ میچ ہے، ابھی کوئی الیکشنز نظر نہیں آ رہے، لیکن خان صاحب کیوں اس کو T20 کی طرح کھیل رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ کہ اتنی ڈیسپریشن خان صاحب کیوں دکھا رہے ہیں آخر. کیونکہ میرے خیال سے پنجاب جب انہوں نے واپس لیا، یہ بھی ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ بات تھی. بڑے فنڈز ہیں وہاں پہ، بڑا کام وہاں پہ ہو سکتا ہے. پختونخوا آلریڈی ان کے پاس ہے، گلگت بلتستان، کشمیر. تو میرے خیال سے وہ کچھ انتظار کر سکتے تھے. جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور جس طرح کی ڈیسپریشن کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم نظر آتی ہے. لگتا یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے جب سیم پیج سے بے پناہ فائدے اٹھا رہے تھے اور انہیں کچھ غلط نہیں لگ رہا تھا، تو اس زمانے سے شاید ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ایک تعیناتی جو ہے وہ بے انتہا اہم ہوتی ہے، اور وہ میرا نہیں خیال کے چاہتے ہیں کہ وہ یہ تعیناتی جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ یہ والی حکومت کریں، ان کے پولیٹیکل ایڈورسریز کریں. کیونکہ خان صاحب دیکھیں اس وقت ایک تو اپنی پاپولیرٹی کے نقطہ عروج پہ ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو ابھی تک نہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، فیلڈ میں ہیں، اور اگر اس ماحول میں الیکشن ہو جاتے ہیں جبکہ مشکل فیصلوں کے بعد جو چیز سنبھلنی تھی ابھی تک سنبھلی نہیں ہے، سنبھلنے کی طرف اگر جا بھی رہی ہے تو اس کے آثار بہت نمایاں نہیں ہیں. تو میرے خیال سے خان صاحب کے لیے ایک تو اسٹریٹجکلی بھی اچھا وقت ہوگا اگر ابھی الیکشن ہو جائیں، کیونکہ 1 سال جو ہے وہ بڑا ٹائم ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اگر اب IMF کا نلکا کھلا ہے، باقی جگہوں سے کچھ اگر پیسے مزید آ جائیں، کچھ سٹیبلٹی تھوڑی سی آ جائے، یوکرین کی جنگ کچھ تھم جائے، کچھ آئل پرائسز جو ہیں وہ جو ہے کم ہو جائیں، تو سچویشن 1 سال میں تھوڑی بہت بدل سکتی ہے. ابھی خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ بک رہا ہے، اور خان صاحب میرے خیال سے اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ جھاڑو پھیر دیں گے الیکشن میں، تو وہ ضرور چاہیں گے کہ الیکشن. تو حیدر صاحب یہ بتائیے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ خان صاحب جتنا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، روز جلسہ کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ٹاک کر رہے ہیں، نیا نیریٹو پبلک میں لے کر آتے ہیں، وہ نیریٹو بکتا بھی ہے، تو کیا جس پریشر کو وہ ان لوگوں پر ڈال رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی انہیں ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں خان صاحب 5th گیئر میں کنٹینیوسلی گاڑی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی 5th گیئر میں یو ٹرن بھی مار دیتے ہیں، پھر کہیں ٹکر بھی ہو جاتی ہے کبھی، اور پھر کچھ ریس میں آگے بھی بڑا نکل جاتے ہیں، لیکن وہ 5th اور 4th گیئر سے کم میں بلیو نہیں کرتے مینوور کرنے کا، اور وہ میرے خیال سے تھوڑی سی ان کی کمزوری بھی ہے. حالانکہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا اوبویسلی ان کی کامیابی کا بھی ایک ریزن ہے. تو خان صاحب جو ہے ان کو الیکشن تو اس طرح نہیں ملیں گے، یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن جو کارروائی ان کے خلاف ہونی ہے ایک طرح سے ان کے رویے کی وجہ سے ناگزیر بھی ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اور مشکل بھی ہوتی جا رہی ہے. اب بالفرض ہم آج جو بات کر رہے ہیں
کہ کورٹس جو ہیں وہ اب توہین آمیز تو تھے خان صاحب، دھمکی آمیز تو تھے خان صاحب، معافی بھی کوئی انکنڈیشنل نہیں مانگی، یہ بھی نہیں کہا میں نے غلط کیا، یہ بھی نہیں کہا میں پھر نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی اگر کنٹیمپٹ میں کورٹس کے ہاتھوں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو سیاسی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا، اور وہ والا ملبہ جو ہے وہ کوئی لینا بھی میرا نہیں خیال چاہتا ہے۔ تو خان صاحب کی اسٹرینتھ اور ویکنس جو ہے نا، ہی از لیونگ اینڈ ڈائنگ بائی دا سورڈ رائٹ ناؤ اینڈ ہی از ہنگ بائی ہز ٹنگ، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کا چورن بھی بک رہا ہے، تو وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں جس میں ٹکر بھی ہو جاتی ہے، آگے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن کہیں یہاں پہ انہیں ذہن میں یہ رکھنا ہوگا پاکستان کی ہسٹری ضرور یہی بتاتی ہے کہ یہاں پہ کریش لینڈنگ ہی ہوتی ہے اینڈ میں، جب آپ اتنا اس ویلوسٹی کے ساتھ اس سمت جو ہے وہ سیاسی طور پہ چلتے جائیں۔ اب کیا خان صاحب پہلے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کریش لینڈنگ نہ ہو اور وہ اڑا کے رکھ دیں گے سب کو، یہ قبل از وقت ہے کہنا۔ ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب جیسے کہ حیدر بھائی نے کہا کہ خان صاحب تو 5-6 گیئر میں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے تو ابھی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کی، تو کیا وجہ ہے؟ عالیہ صاحبہ میں اس کے بعد آپ کی جانب آتا ہوں۔ جی شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کا دیکھ لیں، تاریخ کا سب سے زیادہ بجٹ کا خرچ، مہنگائی آج کیوں ہو رہی ہے؟ ایک یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وجہ ہے، لیکن یہ مین وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں 4000 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ ہوا ہے، کبھی اتنا نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ریونیو بڑھایا، دیکھیں بات کوئی تھوڑی سی اگر کر لینا شعور کی یا آرگومنٹ پہ، یہ کہتے ہیں ہم نے ریونیو بڑھایا۔ او بھائی ریونیو آپ نے کیا بڑھایا کہ خسارہ تو سب سے بڑھ گیا۔ آج 4000 ارب روپے آپ کی آمدنی کا اور خسارہ بجٹ کا اس میں فرق ہے جو چھوڑا آپ نے اس سال۔ پھر 80، یہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی، امپورٹ 80 ارب ڈالر ہو گئی اور امپورٹ 30 ارب ڈالر ہے۔ یہ کہتے تو تھے نا کہ ہم جو ہے لیکن شیخ صاحب مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ جو ٹوٹا ہے وہ اعزاز بھی آپ کی گورنمنٹ کو حاصل ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اسی کی وجہ بتا رہا ہوں یہ کیوں ہوئی ہے مہنگائی، بالکل ابھی اس وقت۔ لیکن یہ سارا وہ فال بیک ہے جو ہمیں ملا ہے، جب آپ اتنا بڑا خسارہ کر دیں گے، یہ ابھی تو ہوا ہے نا، ابھی بھی مہنگائی، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم سے بھی سنبھل نہیں رہی، ہم سے نہیں سنبھل رہی، اور میں تو خود اپنی پارٹی چلیں یہ اچھی بات ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں آپ سے نہیں سنبھل رہی، اس کا مطلب ہے آگے حالات اور برے ہونے والے ہیں۔ نہیں سنبھل رہی، میں بالکل تسلیم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ کی ہائیسٹ جو ہے نا اس وقت خسارہ انفلیشن ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے، جو صرف وہ وجہ نہیں، پاکستان کی تاریخ پوری دیکھیے نا، پچھلے 30 سال سے انڈیا 1990 میں ہم سے 4 گنا تھا، آج 12 گنا ہو گیا۔ ہم مسلسل حکومتوں میں ایک دوسرے پہ الزام، میری عمران بڑی امپارٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ملک کے فیور کی بات ہے، ہم تنقید تو ایک دوسری پارٹیوں پہ کر لیتے ہیں، ان حالات میں جو بھی آئے گا نا وہ سنبھال نہیں پائے گا۔ ہم سب کو چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے، اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے نا۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھانا پڑے گا، سب مل جل کے تمام پائسوں کے ملک کو بچانا، اپنی اس کی اکانومی کو بچانا۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹرز کا بورڈ بٹھانا پڑے گا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، ڈاکٹرز کا کون سا بورڈ ہوگا؟ وہ بورڈ ہوگا جو کہ نواز شریف صاحب کو جس نے دیکھا اور باہر جانے کی اجازت دے دی اور اس بورڈ کی بات کسی نے نہیں مانی۔ اور یہ بھی بتائیے کہ چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر اتنا ہی آپ کو اس ملک کے خیر خواہ ہیں تمام سیاستدان، تو بیٹھیں اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک کی معیشت کو بحال کریں۔ عمران مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ یہاں ایک طرف یہ دعوت دیتے چارٹر آف اکانومی کی، دوسری طرف جا کے سرچ وارنٹ لے آتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم جلسے کیوں کریں، دوسری طرف چشتیہ میں خان صاحب اسٹیڈیم میں جلسہ کریں، مریم بی بی کسی کے ڈیرے کے اوپر چھوٹی سی تنگ گلی کے اندر ایک جلسی کر رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنی الیکشن کیمپین چلا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ 9 حلقوں کے اندر الیکشن ہے اور 3 حلقوں کے اندر اور بائی الیکشن ہے، اس لیے یہ نہ آ کر کسی کو بھی بتائیں کہ سیاست کیا ہے۔ یہاں پر مسئلہ پتہ کیا ہے، اتنا گھٹن کا ماحول ہے اس وقت اس ملک کے اندر، چھینک آپ IMF کی مرضی کے بغیر مار نہیں سکتے۔ اگر آپ ہنستے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں، صاحب اقتدار آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ میرٹ پہ تقرری کرانی ہے تو طاقتور حلقے آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ نا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ عوام کو غلامی سے نکالنے کے اور آزادی کے خواب کر رہے ہیں، اس لیے اسے تو پہلے ڈسکوالیفائی کرو۔ اور یہ غصہ سب کا پتہ
डरते क्यों हैं? वो ये है कि कल तक जो गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते थे ना, आज अवाम कुछ भी कबूल करने को तैयार तो है। आपको लगता है खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर जितने केसेस बन चुके हैं उन पे? सिर्फ तौहीने अवाम के ऊपर अवाम 1 मिनट सो मोटो लेगी, मैं उसकी तरफ आती हूँ। और मेरे कैसर साहब बड़े रिस्पेक्टफुल है, इन्होंने मुझसे पूछा हम अवाम को क्या बताना चाहते हैं। हम अवाम को ये बताना चाहते हैं आइन और कानून की रूह में, मैं ये कोई वर्ड अपनी तरफ से यूज नहीं कर रही, एक 3 दफा का वजीर आजम जो नाअहल हो चुका है, जो मुजरिम है, जो एब्सकॉन्डर है और जो अदालत की टर्म के अंदर इश्तिहारी है, क्या हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मल है कि हम अपने मुल्क की सबसे इंपॉर्टेंट तकर्री का फैसला उसके हाथ में दे दें? या इनसे मेरा ये सवाल था, क्या तो आलिया साहिबा अगर वो नहीं फैसला करेंगे फिर कौन करेगा? वजीर आजम ही तो करता है फैसला, और वजीर आजम इस वक्त वो है। भाई मैं एक सेकंड, वजीर आजम शहबाज शरीफ है जी, इमरान खान नहीं है, ये मेरा ख्याल है। जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पास, वो तो फैसला कराने जा रहे हैं नवाज शरीफ के साथ। और वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अब यहाँ पर हो रहा है, जो हमें सियासत का ताना दे रहे हैं, आज मरियम ने पापा के पास जाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में जो कहती थी मुझे ट्रे में भी रख के कोई पासपोर्ट लाकर देगा ना, तब भी मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा, हमजा शहबाज की वापसी, और जो इनके जो लीडर साहब हैं वो पंजाब के अंदर जिस तरह की दखल। आलिया साहिबा मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने जो जिक्र किया ना मरियम नवाज ने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी है। यहाँ तो इंतजार किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, लेकिन अब ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में बारिशों के बाद जो सैलाब आया है और पाकिस्तान की सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। तो हैदर भाई, हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें सियासत खेल रही हैं। क्या किसी को अंदाज़ा भी है कि इतनी बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, तो इनकी बहाली के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए क्यों नहीं आगे आया जा रहा? देखिए, आगे तो आया जा रहा है, कुछ इतनी बुनियादी मसाइल हैं हमारे मुल्क के साथ जिनको कि कभी टैकल नहीं किया गया। अब हम 4.2 मिलियन लोग ऐड करते हैं हर साल। हमारी 2028 में या 2029 में 300 मिलियन पॉपुलेशन होने जा रही है। अगर आप हमारा जो टैक्स, जिस तरह हुकूमत के पास आमदनी आती है, एक ही तरीका है, वो है टैक्सेशन। वो टैक्सेशन जो है, हमारी एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लग नहीं सकती क्योंकि पार्लियामान में एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं। जो सारे पुराने शुगर मिलें हो गई या ऐसे बिजनेस हो गए जो एलीट के पास हमेशा रहे, उनको सब्सिडियां मिलती रहती हैं। टेक्सटाइल को इनपुट पे जो है वो सब्सिडी, बिजली पे कट, गैस पे कट, सब मिलता रहता है। वो जो इनपुट पे चीज़ें मंगवाते हैं उसमें डॉलर ज़्यादा खर्च होता है, एक्सपोर्ट से जो वो डॉलर मंगवाते हैं वो कम होता है। तो ये बहुत सारी हमारी प्रायोरिटीज ऐसी हैं जो बहुत स्क्यूड हैं, और बहुत बुनियादी चीज़ें इस मुल्क में जो है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी पॉपुलेशन को अगर आप टेक्निकल या थोड़ा स्किल नहीं होगी कि हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन वो काम करके। तो हैदर साहब, अगर ये जितने भी नुमाइंदे हैं वोट लेने के लिए इन लोगों के पास, इनके घर घर जा सकते हैं, तो इमदाद देने के लिए, खुराक देने के लिए, टेंट देने के लिए, सहूलत देने के लिए क्यों नहीं जा सकते? इमरान साहब, मैं कह ये रहा हूँ कि देखें, हमारे ये जो अब सैलाब आ जाता है, डैम बने नहीं बर वक्त, इरिगेशन सिस्टम वही पुराना है, तो ये क्योंकि तसलसल नहीं रहता किसी जमहूरी हुकूमत का या किसी भी हुकूमत का, तो तसलसल के बगैर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी जान बचाने, अपने इक़्तिदार बचाने के चक्कर में इसलिए होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता। और ये इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस का इशू है, एलीट कैप्चर का इशू है। हमने नजरअंदाज किया है हमारे कोर इश्यूज को, जो अब कैच अप कर रहे हैं हमारे साथ। और ये इसके कोई इजी फिक्स नहीं है इसका कि मैं ये आपको लॉन्ग टर्म, आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई। तो आलिया साहिबा, सब हर जगह मौजूद तो हैं, लेकिन वो बेचारे अपनी टोपी पहन के क्या कर लेंगे जब वसाइल ही नहीं है। मतलब आलिया साहिबा, ये जो दीगर जमातें हैं पीडीएम की, आपके ख्याल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया तो फिर आपने भी कुछ नहीं, अगर आपने कुछ कर लिया होता तो फिर ये कुछ हालात बेहतर हो जाते। कैसी बात है? नहीं, कैसी बात है? मैं इमरान साहब, मैं अभी इन्हीं की रिपोर्ट सबमिट हुई है, इनके वजीर आबी वसाइल ने सेनेट में जमा कराई है कि 59 डैम्स हमने बनाए, 26 बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बिलियन सुनामी
पामी ट्री देख लें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर देख लें, हमारी जितनी भी चीजें थी, चेयरमैन इमरान खान साहब का विजन ही आइंदा आने वाली नस्लें थी। मैं जो उस वक्त बात करना चाहती थी और मैं उसको कंप्लीट इसलिए करना चाहती थी कि आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आमदनी है ना, वो एक्सपोर्ट नहीं है, वो कर्जे हैं। और ये दिस इज द मोस्ट सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी अगर हम जो आज हमारी रेशियो आई कि इस वक्त हम अगर 100 यौमिया की मैं बात कर रही हूं, अगर हम 100 मिलियन के जो है ना एक्सपोर्ट करें तो हम 400 मिलियन का कर्जा ले रहे हैं एक दिन के अंदर। ये इनकी कारकर्दगी है पिछले 4.5 से 5 महीने की। और ये जो जकड़े जा रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट का, और आप इनसे पूछ रहे थे ना कि तेल की प्राइसेस, मैं आपको बता देती हूँ खाने वाले तेल की प्राइसेस जो है, जो हमारे जमाने से 50% कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देख लें, या आम आवाम के लिए तेल सस्ता नहीं करे। उसके अलावा आगे से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कॉन्टिन्यूसली दुनिया के अंदर कम हो रही हैं, जबकि यहाँ पर यह है कि ये पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर लगाते जा रहे हैं, आवाम के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं, और अभी ये बढ़ते जाना है। तो जो इन्फ्लेशन अभी 47%, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी मिनट है, मुझे कैसर साहब से बात करनी है। तो शेख साहब आपने कहा था कि मईशत हमसे नहीं संभल रही, फिर छोड़ दें गवर्नमेंट और दोबारा इलेक्शंस पे चले जाएं अगर नहीं हो रहा आपसे? अगर इलेक्शन दोबारा में चले जाएंगे तो 2 महीने नई जो हुकूमत आएगी वो इससे भी तबाही की, वो उससे भी नहीं संभलेगी। देखिए, संभालने के लिए हमने कोशिश कर, ये वही साहब बात सही कर रहे हैं, ना हम अपना रेवेन्यू किसी हुकूमत ने बढ़ाया है, ना हम कोई अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये आज की बात नहीं है। मैं 30 साल पहले इंडिया ने हमसे लिया आइडिया, और वो ठीक है जी शेख साहब, वक्त चूंकि खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मईशत नहीं संभल रही, आपसे भी नहीं संभलनी, आपसे पहले वालों से भी नहीं संभलनी, तो फिर किससे संभलनी है? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।